یہ واقعہ شب معراج کا ہے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانی بلندیوں تک پہنچنے کا واقعہ۔ رات کے سکون اور خاموشی میں تقریباً 1400 سال پہلے ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو دنیا کو حیران کرنے والا تھا۔ یہ ایک ایسا سفر تھا جو انسانی تصور سے باہر تھا، ایک ایسا سفر جو معجزات سے بھرپور تھا۔ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے کا واقعہ تھا، جب نبی کے لیے مشکلات بھر گئی تھی۔ انہوں نے بہت تکلیف اور نقصان کا سامنا کیا۔ ایک رات جب وہ حرم کے پاس آرام کر رہے تھے تو ایک فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس نازل ہوئے اور اپنے ساتھ براق کو لائے۔ براق ایک عام جانور نہیں تھا، یہ ایک پروں والا چمکدار سفید گھوڑا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ بیٹھنے کا کہا، کیونکہ ان کا سفر شروع ہونے والا تھا۔ اس سفر کے پہلے حصے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ تو اس سفر میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم سے سیدھا مسجد اقصی تک پلک جھپکتے ہی پہنچ گئے۔ اس واقعے کو قرآن پاک میں کچھ یوں فرمایا گیا ہے: پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم سے رات کے اندھیرے میں مسجد اقصی تک پہنچایا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اس سے ہم اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہی سب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصی میں نبی کا استقبال اللہ کے پیغمبروں نے کیا۔ انہوں نے مل کے نماز ادا کی جس کی امامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ سفر کا دوسرا حصہ آسمانوں کی طرف عروج پہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے راستے میں آنے والے تمام آسمانوں کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رہنمائی کی۔ پہلے آسمان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہا۔ دوسرے آسمان میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تیسرے آسمان میں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ چوتھے آسمان پر انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کا استقبال کیا۔ چھٹے آسمان میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آخرکار 7ویں آسمان پر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور وہاں فرشتے لگاتار اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے تھے۔ یہاں پر نبی نے اللہ کی قدرت اور عظمت کے نشان دیکھے جو انسانی تصور سے بھی پرے تھے، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں 50 فرض نمازوں کا حکم دیا گیا۔ واپسی پر جب ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے نماز کم کرنے کی دعا کرنے کی صلاح دی کہ آپ کے امتی اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کی لامحدود رحمت کے ذریعے نمازوں کو 5 فرض نمازوں پر کم کر دیا گیا، لیکن ان کا اثر ویسا ہی رہے گا جیسا 50 نمازوں کا تھا۔ اس نے اسلام کے ایک رکن کو قائم کیا جو سیدھا مسلمانوں کو اپنے خالق سے جوڑتا ہے۔ جب صبح کا وقت واپس آیا تو نبی علیہ السلام مکہ واپس آئے۔ یہ پورا سفر جو ایک ناقابل تصور فاصلے پر تھا صرف 1 رات میں کیا گیا۔ جب نبی نے یہ واقعہ بیان کیا تو قریش کے وہ لوگ جو ان پر ایمان نہ لائے تھے ان کا مذاق اڑانے لگے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثبوت طلب کیا۔ تو اللہ نے ان کو ان قافلوں کا واضح طور پہ بیان کرنے کا حکم دیا جو انہوں نے اپنے سفر کے دوران دیکھے تھے، اور یروشلم کی تفصیلی معلومات کو جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ جب نبی کے قریبی صحابی ابو بکر نے یہ کہانی سنی تو فوراً ان کی سچائی کو قبول کیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ اسرا اور معراج کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت، اس کے پیغمبر کی سچائی اور نماز کے بنیادی رکن ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معراج کے واقعے کی یہ تفصیل پسند آئی تو کمنٹ سیکشن میں سبحان اللہ لکھیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔